معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں اور وہ حالات سے ہم کو نوازا کہ جس کے ذریعے سے ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں ضرور اے مومنو میں تم کو آزماؤں گا، کبھی جان کے خوف سے، کبھی مال کے خوف سے، کبھی اولاد کے خوف سے، کبھی ثمرات کی کمی کرتے ہوئے۔ یعنی ابتدائے اسلام کے وقت اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین کر رہے تھے، اے نبی ہمارے ان صحابہ سے کہہ دو جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، جو بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے وہ دشمنوں کے، مشرکان مکہ کے حالات سے اور ان کے اوپر جو ستم ظریفی کی جا رہی ہے ان کو برداشت کر رہے ہیں، اس پر صبر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ آزمائشیں اور یہ حالات، یہ خوف، یہ ڈر اور اموات یعنی موت کا ڈر، یہ سب چیزیں جو میں لا رہا ہوں، یعنی جنگوں میں صحابہ کی شہادتیں یا بعض صحابہ کی اموات، مال میں کمی، مشرکان مکہ کا ڈرانا اور ان کا دھمکانا، مارنا اور خوف دلانا، یہ سب چیزیں جو ہے میں ان کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے کوئی شخص گھڑا خریدتا ہے یا کوئی سامان خریدتا ہے تو اس کو بجا کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اچھا ہے یا نہیں، یہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے۔ اب کے زمانے میں اب کمپنی دیکھی جاتی ہے، یہ کون سی کمپنی کا ہے، اچھی والی کمپنی کا ہے یا نہیں، اس کے اوپر کون سا مارک ہے، تاکہ وہ کمپنی کی چیز خریدی جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ منتخب فرما رہے تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے صحابہ ضرور میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے یعنی دشمنوں کے خوف سے میں تمہیں ڈراؤں گا، کبھی تمہارے مال میں کمی کر یعنی مال وہاں پر ایسے حالات آئیں گے کہ تم سے لوگ کاروبار نہیں کریں گے، کبھی ایسا خوف ہوگا کہ تمہیں ملک بدر کیا جائے گا، کبھی اولاد میں کمی ہوگی، کبھی ثمرات یعنی کھیت باڑی وغیرہ جو ہوں گی وہاں فصل وغیرہ اس کے اندر کمی کی جائے گی۔ اب ان چیزوں پر جو صابر رہے گا، جو شاکر رہے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی صلاح یعنی اس کی سلامتی ہوتی ہے، تو انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی لینے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم حالات کے باوجود، مسائل کے باوجود یا ہماری زندگی کے اندر جو کچھ مسائل پیدا ہو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا پسند ہے، ہم اس کو نکالنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تلاش کریں۔ اب اس کے لیے ہمیں کئی ایک حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کئی ایک مسائل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے
شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آج ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ فی زمانہ زنا اور بدکاری عام ہو چکی ہے اور سستی ہو چکی ہے، لیکن شادی اور نکاح کرنا یہ بڑا مہنگا ہو چکا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ اگر نکاح کرنا ہے تو ہم کیسے کریں، تو اس کے اوپر حالات آئیں گے۔ تو وہ حالات کیا ہے؟ دو چیزوں کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھائی کے حالات، مومنین کے اوپر دو حالات آئیں گے، اور دونوں حالاتوں میں مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دونوں صورتوں میں مومن کے دونوں ہاتھوں میں خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھلائی کا موقع، جیسے نمازیں، عبادات، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مان رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مومن کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور دوسرے حالات جو انسان کو پیش آتے ہیں، اب اس میں کئی ایک مختلف حالات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے حالات کے اوپر، جو بندہ مسائل کے اوپر صبر کرتا ہے، صابر ہوتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے بھیج دیں گے۔ تو آج جو حالات ہیں ہمارے جو نکاح کے حالات دیکھیں، شادی بیاہ کے مسائل دیکھیں، آج ہمارا بڑا نوجوان طبقہ نکاح کرنے سے کترا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ یہ مسائل ہوں گے، یہ رسم و رواج ہوں گے، اتنے اخراجات ہوں گے، ولیمہ اس انداز سے کیا جائے گا۔ اب جہاں بچی والے ہیں، لڑکی والے ہیں، وہاں تو اور بھی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر نوشاد دولہے والوں کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، یا کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں، یا ایسے فنکشن میں کیا جائے، یا ہمارے اتنے مہمان آئیں گے تو ان کا ایسا پکوان کیا جائے، پہلے سے ڈیمانڈ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے بڑا ہی مشکل ترین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے اوپر حالات، مسائل پیدا ہوں گے۔ جب یہ بات، یہ آواز اٹھائی جائے گی تو بڑے ہی مشکل کٹھن حالات گزریں گے، اور حالات تو یہ ہے کہ طنز و طعنے کیے جائیں گے۔ جب گھر سے ہی اگر ہم اس بات کا عہد کریں، یا گھر میں ہی ہم اس بات کو اٹھائیں، تو عزیز ساتھیوں ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے والدہ ایک طرف ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ایک طرف ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے خواتین الگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن ایک چلتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، وہ ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ ہم مرد احباب جب باہر جا کر علماء کرام کے تقاریر سنتے ہیں، نکاح کو آسان کرنے کے مسائل کے تعلق سے مہمیں چلاتے ہیں، اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو ہمارا کچھ ذہن بن جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ عشر مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہے۔ ایسے 10 صحابہ تھے، ان 10 صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر اور بڑے صحابی ہیں۔ وہ صبح کی نماز میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار دیکھ کر فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، کیا تم نے رات نکاح کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات نکاح کیا۔ کیونکہ تیل وغیرہ جو استعمال کیا کرتے تھے خوشبو کا، وہ علامت کپڑے پر ظاہر ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، یعنی یہ گوارا محسوس نہیں کیا کہ ہم یہاں موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے جو امام الانبیاء ہے، دونوں جہاں کے سردار ہیں، کوئی ایسا اہتمام کیا جائے یا کچھ ایسا پروگرام کیا جائے، کچھ نہیں۔ ضرورت محسوس ہوئی، نکاح کیا اور صبح فجر میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری سے ہو، یعنی نکاح کا اعلان کر دو، سادگی سے بھی ہو کر لو۔ حالانکہ وہ اس زمانے کے بڑے مالدار صحابہ میں سے بھی تھے، ایسا نہیں کہ معمولی ایسے ہی تھے، بلکہ عشر مبشرہ کے ساتھ ساتھ بڑے ہی سخی دل انسان بھی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، صرف ایک سادگی سے، ایک بکری سے ولیمہ کر لو، تاکہ اعلان ہو جائے کہ آپ کا نکاح ہو گیا۔
بس اللہ کے نبی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اشکال کروں یا اعتراض کروں کہ میں موجود تھا، مجھے بھی دعوت نہیں دی۔ اور یہ دیکھیں آج ہمارے پاس ایک ماحول چل رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو ہم بلاتے ہیں، ہم مساجد میں نکاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے وہ کام نکاح مسجد تک بس سادگی ہوتی ہے ہماری، اور وہاں پر بھی اب ویڈیو فوٹوگرافی وغیرہ سب ہونے لگی ہے جو حرام ہے، غلط ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو ہمارے مراحل شروع ہوتے ہیں، رات عشاء کے بعد 9 بجے کے بعد، اب پھر ہمارے پروگرام وہی ہوتا ہے جو خرافات میں ملوث ہوتے ہیں ہم لوگ، وہی کام ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ بس ہم نے ایک بات سوچ لی کہ بڑے ایک عالم دین کو بلائیں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، مسنون انداز سے ہم کام کریں گے۔ اب پھر جو آگے کے کام ہوں گے یا اس سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں، جو ہمارے ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ بچی والوں سے جو مانگنا ہوتا ہے بلا جھجک ہم مانگ لیتے ہیں، جو لینا ہے بغیر کسی چون چرا کے ہم لے لیتے ہیں۔ اب پھر جو کھانے کا نظم ہوتا ہے ہمارا، وہ بھی بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ بعض لوگ تو اس کے اندر ناچ گانا بھی رکھتے ہیں، آرکیسٹرا رکھتے ہیں، اور بھی مسائل ہے اس کے اندر۔ اب بڑی لمبی رات تک چلتا ہے، اس کے بعد بھی باجے ہوتے ہیں، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ گھر کو پہنچتا ہے دولہا تو فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر اس میں پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو روکنا ہے، کون روکے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسیہ میں بیان فرماتے ہیں، صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اے صابرین اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ جب ایک جماعت اٹھے گی اور اٹھ کر وہ جنت میں جائے گی تو فرشتے روک دیں گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے کہ ہم صابرین ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جنت میں جانے کا کہا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی کچھ مسائل پیش نہیں آئے، کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے مسائل کے اندر شریعت کے طریقے سے ہم چلے تھے، اس کے اوپر ہم صبر کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے ہیں۔ تو امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا زرین موقع ہے۔ ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحابہ کی زندگی یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے یا صحابہ والی زندگی ملتی تو ہم ایسا کرتے، یہ حالات ہم ان کے ساتھ رہتے تو ہم شہید ہوتے، یا ہم جہاد میں جاتے، فلاں فلاں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ حالات اور وہ مسائل آج بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج بھی ہم ان چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ آج جو ہم مسائل سے گزر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ہم جو معاشرتی مسائل کے اندر ملوث ہو کر ان کے اندر ہم پڑھ کر اپنے آپ کو دین سے اور دینی احکامات سے دور ہٹ رہے ہیں، تو عزیز ساتھیوں ہم قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، اس کے قریب ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے اوپر کیا مسائل آئیں گے۔ یہ جب مسائل آئیں گے، اب ہمیں یہاں پر ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ آج ایک اور مثال دیکھیں ہم کہ جب ہم شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اپنا حلیہ درست کرتے ہیں، یا شریعت سنت کے مطابق اپنا چہرہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لباس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں تانے ملتے ہیں، ارے کیا ملا بن گئے آپ، فلاں ہو گئے آپ۔ حالانکہ عین سنت ہے، جو گئے گزری زمانے کے اندر ایسے حالات کے اندر جبکہ کسی چیز کو یعنی سنت کی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اگر وہاں پر کوئی مومن سنت کی اہمیت کو تازہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ لیکن بعض لوگ تو اس وجہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے خاندان والے کیا بولیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر مجھے کیسے لوگ بلائیں گے اگر میں سنت پر عمل کروں گا، داڑھی رکھوں گا، یا حلیہ میں اپنا ایسا چینج کروں گا جو اسلامی طریقے سے ہے، جو شریعت کا ہے، اگر میں وہ اختیار کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو دبانا بھی صبر ہے۔ اس سوچ کو دبانا اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا بلکہ سنت کے اوپر عمل کرنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور آخر میں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مر گیا، فوت ہو گئے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے۔ بس افراد بس ہمارا مذاق، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑائیں گے یا ہمیں تانا دیں گے یا ہمیں کچھ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں، ہم اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی،
ہم ان چیز کو سامنے رکھنا ہے، ہم ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی انسان آیا اور پائیدار رہا، ہمیشہ رہا، یا ہمیشگی کی زندگی اختیار کیا، ایسا ہم نہ دیکھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ ایسا ہوا ہے۔ ہاں، ایک شخص کو یہ سہولت ملی تھی، وہ تھے ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے یا امت میں رہ کر اپنی زندگی کو تاحیات بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے کو بڑا اشتیاق ہے، میرے اندر بڑا شوق ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی نے اپنے شوق سے گئے ہیں۔ تو ایک زندگی یہ ملی تھی، لیکن آج تک کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ عارضی دنیا کے لیے، یہ مختصر سی دنیا کے لیے آج ہم کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم عزیز ساتھیوں، دین اور شریعت یہ بتا رہی ہے کہ ہم معاملات کے اندر بڑے کھوٹے صحیح رہیں، کیونکہ اسلام اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمانیات ہے۔ ایمان یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ عقائد کے مسائل میں ہم بڑے ہی کچے ہیں، بڑے ہی ہم کچے ذہن کے ہوتے ہیں۔ عقیدہ اسلام ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر دوسرے زینے بنتے ہی نہیں۔ ایمان کے بغیر دوسرے ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ شعبے قائم ہو ہی نہیں سکتے۔ جب پہلی سیڑھی اور پہلا ہی بنیادی چیز اگر نہ ہو تو دوسری سیڑھی کہاں بنے گی؟ تو سب سے پہلے ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم اور اس کے لیے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے جہاں ان چیزوں کی تعلیم ملتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ کس طریقے سے ہمیں ایمانیات ملے گی، عقائد ہمارے درست ہوں گے، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اور دوسری چیز عبادات ہے۔ عبادت ہم مختصر سے عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ تو بڑے ہی مشکل سے ہم نکالتے، زکوٰۃ ہے۔ ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی عبادت ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ایمان کا ٹھیکیدار ہوں، مسلمان ہوں، بس میں ہی مسلمان ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ چند اعمال کر کر۔ حالانکہ یہ ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ جیسے ایمان تو ایک درخت ہے، اس کے کئی ایک تنے ہیں، تو درخت کہاں بنتا ہے؟ پورے تنے مل کر درخت بنتا ہے۔ تو ایمان کی جڑ نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملات ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات ہے۔ معاملاتی زندگی ہماری دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاملات درست ہونا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور معاشرتی زندگی، ہم معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں، معاشرے سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم معاشرے سے متاثر ہو رہے ہیں یا معاشرہ ہمیں متاثر کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور شریعت اس کے اندر کیا تعلیم دے رہا ہے، یہ بھی معاشرے کی بہت بڑی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز اخلاق ہے۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ گرے ہوئے اخلاق مسلمان کے نظر آتے ہیں۔ جہاں دیکھیں وہاں مسلمان پست ہوتے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق سے کوڑا ہوتے جا رہا ہے۔ آج دیکھیں یہودی اور نصارہ جتنے غیر لوگ ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ غیر لوگوں سے متاثر ہو کر اپنے اخلاق کو گراتا جا رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار بنیں گے تو عزیز ساتھیوں ہم دنیا میں مسلمان اور ایمان والے ایسے چمکیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بڑے مختصر تھے، بڑے کم تھے، لیکن مختصر سی زندگی یعنی 23 سال عرصے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے اندر اسلام اور دین کا ڈنکا بجا دیا۔ آج دیکھیں ہمیں شعور آ کر 40 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، لیکن ہماری اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا مقام دیکھیں، ہم اپنے پڑوسی کو متاثر نہیں کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی حرارت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ حمیت، وہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے جو ایمان کی ہونا چاہیے تھا۔ جب صحابہ کرام پر سیدھے نازل ہو رہی تھی، ان کی اس سے پچھلے والی زندگی دیکھیں کہ بڑی ہی خطرناک ہے، درد بھری داستاں ہیں، جہالت میں، تاریکی میں تھے وہ لوگ، لیکن جب ایمان آ گیا تو مکمل اس کے اوپر عمل کرنے لگے۔ آج ہمیں وہی تعلیم مل رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ضروری ہے
کہ تعلیمات جیسے مل رہی ہے ویسے عمل کریں۔ آج ہمارے پاس علم بہت ہے، معلومات بہت ہے، لیکن عمل سے ہم کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہوں گا کیا بتائیے؟ جب صحابہ جہاں جاتے تھے فتوحات ان کے قدمیں چومتی تھی۔ آج ہم کو معلومات زیادہ ہے، لیکن آج ہم سے اپنے بازو والا پڑوسی متاثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات سے دور ہیں، اخلاق سے عاری ہے، معاملات سے ہم پیدل ہیں، معاشرتی زندگی سے ہم بالکل کوڑے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو کیسے ہوگا؟ ہماری عبادات بڑے ہی گنے چنے ہیں عبادات ہیں، ہم ان کو کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا میں ہی انسان ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو عزیز ساتھیوں پہلے تو ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے ایمانیات کو درست کرنا ہے 100%۔ اب اس کے لیے ان مجالس میں شریک ہو یا ان احباب تک پہنچے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، پھر ایک ایک بات کو ہم معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کریں۔ اس کے بعد آگے کی جو زندگی ہے، آگے کے جو اور مسائل ہیں ہمارے، ان کو بھی معلوم کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب اس کے لیے کچھ حالات آئیں گے، اس کے لیے کچھ مسائل آئیں گے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل بنائیں گے اور ایسی چیز بنائیں گے کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ صابرین کے لیے۔ تو یہ حالات جب ہم عمل کرنے کی فکر کریں گے، معاشرتی، معاملاتی اور اخلاقی اعتبار سے ہم شریعت کو دیکھ کر فالو کرنے کی فکر کریں گے، تو ہمیں معاشرے کے اندر، گھر بار کے اندر مسائل آئیں گے، معاشرے کے اندر مسائل آئیں گے، دوست احباب کے اندر تانے ہوں گے۔ اگر ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام اور دین کو فالو کریں گے تو عزیز ساتھیوں ہم بڑے ہی کامیاب اور کامیاب ترین انسان کہلائیں گے، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اور اصل زندگی ہماری وہی ہے، یہ برائے امتحان والی زندگی ہے۔ لہذا اس کو ہم زیادہ دنیا میں ملوث ہونے کے بجائے ہم اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم ان چیزوں کو تلاش کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں اور اپنی ایمانیات کی درستگی کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لامحدود زندگی میں ہمیں کامیاب بھی کرے گا اور کامران بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کہنے والے اور سننے والے سب محتاج ہیں، سب کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت ہے پڑھے، سنت ہے پڑھے۔